السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبید الرحمن قریشی۔ آج ہم بات کریں گے سیلیک ڈیزیز پہ۔ سیلیک ڈیزیز یا گندم سے الرجی کا مرض یا گلوٹن پروٹین الرجی ایک ہی چیز ہے۔ اس مرض کا نام سیلیک ڈیزیز ہے۔ عام طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 1 سے لے کر 1.5% افراد اس مرض میں مبتلا پائے جا رہے ہیں۔ ایک کافی تعداد ہے یہ۔ اس طرح کے مریضوں کے رابطے بھی رہتے ہیں، تو ان کی پریشانی کو دیکھ کر مناسب سمجھا کہ تفصیلی اس پہ گفتگو کی جائے تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ چونکہ تفصیلی بات کرنے میں یہ ہوگا کہ وقت زیادہ لگے گا تو بوریت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس پروگرام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم پہلے حصہ اس مرض کی ایک سمری ٹائپ سامنے رکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-4 عنوانات اگر اس میں تفصیل کے قابل ہیں تو ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم جن باتوں کا مختصراً ایک احاطہ کریں گے تو وہ یہ ہے کہ سیلیک ڈیزیز ہے کیا، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے پرہیز کیا ہونا چاہیے، اور اس کے مریض کو کون سی ڈائٹ یعنی کس طرح کی غذا استعمال کرنی چاہیے۔ تو ان تمام عوامل پہ مختصراً آج بات کریں گے، جتنی ہو سکے اختصار سے میری کوشش ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلیک ڈیزیز ایک نظام انہضام کی بیماری ہے۔ یہ ان افراد کو ہوتی ہے جن کی چھوٹی آنت گلوٹن پروٹین سے الرجک ہوتی ہے۔ چونکہ مریض گلوٹن پروٹین سے الرجک ہوتا ہے اور الرجی نظام انہضام میں چھوٹی آنت میں ہوتی ہے، اس لیے جب بھی مریض اپنی غذا میں گلوٹن پروٹین کی کچھ بھی مقدار جائے تو وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب گلوٹن پروٹین ظاہر ہے کہ گندم اور جو میں بہت بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو گندم سے الرجی کا مرض بھی کہا جاتا ہے کہ گلوٹن پروٹین کا سب سے بڑا ذخیرہ، سب سے زیادہ مقدار گندم میں اور پھر جو میں ملتی ہے۔ یہ مرض ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سیلیک ڈیزیز متعدی مرض نہیں ہے، یہ ایک جگہ کھانے پینے بودوباش کرنے سے نہیں ہوتا، یہ جینیٹیکلی منتقل ہوتا ہے، موروثی ہے۔ اس لیے اس میں زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ مرض کسی ایک کا ہے تو دوسرے کو لگ نہ جائے، یہ والی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ پیدائشی بچے کے ساتھ ہی یہ مرض آ جاتا ہے۔ اگر کوئی متاثرہ بچہ ہے تو ظاہر ہے پیدائش کے ساتھ ہی یہ جینیٹیکلی اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ شروع کے دنوں میں جب تک بچہ دودھ پہ ہوتا ہے تو اس پہ اس مرض کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی اور اس کی خوراک میں گلوٹن پروٹین کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، وہ دودھ پہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ صحت مند رہتا ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ بیماری اس وقت نمودار ہوتی ہے جب بچہ سیریلیکس یعنی گندم کی بنی ہوئی کوئی چیزیں، جو کی بنی ہوئی کوئی چیزیں اس کی غذا میں شامل ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد اس پہ مرض کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی تشخیص عموماً بچپن ہی میں ہو جاتی ہے، یہ مرض بچپن ہی میں رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے،
تاہم شاذ و نادر بڑی عمر کے لوگوں میں بھی بہت ہی کم مقدار میں اس کی تشخیص کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ علامات اس کی یہ ہیں کہ مریض کو شدید اسہال اور دست ہوتے ہیں۔ اس کو اگر اسہال اور دست کی دوائیں دی جائیں، میڈیسن دی جائیں، تو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، چونکہ خوراک جسم کا حصہ نہیں بن رہی ہوتی ہضم ہو کے، وہ دست اور اسہال کی وجہ سے اور نظام انہضام کے متاثر ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض خون کی کمی یعنی انیمیا کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور بچوں میں نشو و نما رک جاتی ہے۔ ہڈیوں کا کمزور ہونا، لاغر ہونا، جسم سے نمکیات کی کمی آنا اور کافی ساری اور جسمانی پیچیدگیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پہ تفصیلی اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو اگر یہ علامات سامنے آ رہی ہیں تو پھر اس صورت میں بچے کے لیے ڈاکٹرز حضرات TTG ٹیسٹ لکھتے ہیں تشخیص کی خاطر، کہ ڈائگنوز ہو سکے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر کسی کا TTG ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ گلوٹن الرجک مریض ہے، یعنی اس کو پھر اب اگلے مرحلے میں ہمیں گندم کی الرجی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، پھر وہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کے ڈاکٹرز حضرات جس کے پاس آپ اپنا مریض لے گئے ہیں اور وہ مناسب سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، تو اس میں 2 ٹیسٹ اور بھی ممکن ہیں وہ ڈاکٹر حضرات کروائیں اگر ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں تو۔ HLA-DQ2 اور HLA-DQ8 یہ 2 ٹیسٹ اگر یہ ڈاکٹر حضرات کی ثوابدید پہ ہے کہ پھر وہ کیا مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ TTG، یہ بلڈ کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے اور اس سے یہ کروایا جاتا ہے۔ اگر TTG پازیٹیو آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ مریض پازیٹیو ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے، جب تشخیص ہو جائے تو اس کے میں ایک چیز لاسٹ پہ اس پہ بات انشاءاللہ کریں گے، یہ بایوپسی یعنی انڈوسکوپی کے تھرو کی جاتی ہے، وہ آخر میں جا کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال اگلا سٹیپ آتا ہے علاج کا، تو یقین جانیے نہ اس کی کوئی قیمتی میڈیسن ہے، نہ اس کے لیے کوئی بہت بڑے قیمتی ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، نہ اس کا مریض مسلسل کچھ ایسے مسائل میں کہ بڑی زیادہ قیمتی دوائیں اس کو دی جائیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں صرف اور صرف علاج اس کا پرہیز ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی زیادہ خرچے ہوں گے، کوئی زیادہ جا بجا لیبارٹریوں اور ہاسپیٹلز کے دھکے کھانے پڑیں گے، وہ چیز نہیں ہوگی۔ اگر ہاں انیمیا کی پوزیشن ہے تو ظاہر ہے خون کے لیے کوئی ترتیب پھر وہ الگ طور پر کرنی پڑتی ہے کہ مریض کم از کم جسمانی طور پر جو کمزوری محسوس کر رہا ہے اس کو کور کیا جا سکے۔ باقی تشخیص کے بعد اس کا واحد علاج جو ہے پرہیز ہے، اور پرہیز گندم سے اور جو سے اور اس سے بنی ہوئی تمام جو بھی اشیاء ہیں ان سے پرہیز کیا جائے تو پھر مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جہاں اگر جسم میں کوئی مسائل بنے ہیں، چونکہ اس سے چھوٹی آنت متاثر ہوتی ہے تو آنت کا اندرونی حصہ فلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بھی کوئی کیفیت بنی ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ چند مہینوں کے اندر مریض مکمل ریکور ہو جاتا ہے، اس کی پوری ریکوری ہو جاتی ہے، اور اندرونی طور پر بھی اگر کوئی مشکلات جسم میں پیدا ہوئی ہیں، کوئی مسائل بنے ہیں، تو وہ پرہیز سے بالکل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے مریضوں کی
زیادہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اس پہ اسپتالوں کے دھکے کھا جائیں یا ریکوری کے لیے بہت ہائی کوالٹی کی میڈیسن اور یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے مریض پہ گندم، جو اور ان کی بنی ہوئی اشیاء کو روک دیا جائے تو وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو بھی جسم کے اندر کوئی مسائل بنے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور چند مہینوں کے اندر مریض بالکل بہترین حالت میں واپس اپنی صحیح پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی زیادہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا را بد پرہیزی اس میں انتہائی خوفناک چیز ہے۔ خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا بد پرہیزی کی وجہ سے۔ اگر بد پرہیزی کی گئی، اگر اپنی خوراک میں مسلسل گندم اور جو اور اس کی بنی اشیاء کو نہ روکا گیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر مطلب کوئی ایسی اس کو لائٹ نہ لیا جائے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے، پرہیز کو اس مرض میں بالکل بھی ہلکا نہ لیا جائے، ورنہ پھر نتائج پھر نامناسب ہوں گے بہت ہی۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو گندم کا متبادل سامنے آیا ہے وہ بک ویٹ ہے، جو پاکستان میں یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ بہت بہترین غذا ہے، بہت ہی طاقتور غذا ہے، اور گندم کا متبادل ہے، گلوٹن سے مکمل فری ہے۔ یہ تو ایک صرف معلومات کے حوالے سے میں نے بات سامنے رکھی بک ویٹ کے حوالے سے، لیکن اس کا مریض کھا کیا سکتا ہے، اس کو کیا کھانا چاہیے؟ دیکھیں، تمام قسم کے فروٹ، تمام قسم کی سبزیاں، آٹے کی جگہ پہ باجرے کا آٹا، مکئی کا آٹا اور بیسن مطلب آٹے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، آلو کے پراٹھے بنائے جا سکتے ہیں، ہر قسم کی فروٹ، ڈرائی فروٹ، تمام قسم کے گوشت، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک یہ تمام غذائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور اب تو ایک امید افزا بات یہ ہے کہ کافی چیزیں مارکیٹ میں گلوٹن فری آٹا بھی مل رہا ہے، وہ بھی آ گیا ہے، جس میں بندہ گھر میں بھی تیار کر سکتا ہے، وہ بھی اس میں کوئی مسائل نہیں ہے، اور وہ آٹے کی نسبت گندم کے آٹے کی نسبت زیادہ صحت کے لیے بہتر اور مناسب ہے۔ اس پہ ظاہر ہے اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ ہم غذا کو آسان طریقے سے، سستے طریقے سے، مارکیٹ سے کم ریٹ پہ گھر میں خود کیسے تیار کر سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار اس کا ہونا چاہیے، تو اس پہ تفصیلی انشاءاللہ بات آئے گی آگے اگلی پروگرام میں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ مریض کے لیے لاسٹ پہ یہ ضروری ہے کہ بایوپسی کی جائے، اور بایوپسی کے لیے ظاہر ہے کہ انڈوسکوپی کے تھرو ایک ہلکا سا پیس لے کے اس کو لیبارٹری کے مناسب سی لیبارٹری کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ انڈوسکوپی اگر کے بعد بایوپسی بھی پازیٹیو آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض بالکل یقینی ہے، اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، گلوٹن ملی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب تک دنیا میں اس کی کوئی ویکسین وغیرہ وجود میں نہیں آئی ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مستقبل میں ممکن ہے بہت جلد یہ سامنے آ جائے۔ کبھی تو اس کی غذاؤں کا بھی مسئلہ تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ تو بایوپسی کی بات جو میں کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہم کم از کم اس نتیجے پہ 100% پہنچ جائیں کہ واقعی یہ مریض جو ہے گلوٹن الرجک مریض ہے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے کسی مریض پہ یا کسی بندے پہ کچھ تسلسل کے ساتھ کچھ خاص غذائیں بند کی جائیں ایک لمبے عرصے تک یا عمر بھر کے لیے، اور وہ اس مرض میں واقعی مبتلا نہ ہو، تو پھر یہ بہت بھی نامناسب ہے۔
کسی کو اس طرح اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ کچھ TTG پازیٹیو ٹیسٹ کے مریض ایسی بھی آئے ہیں کہ جو 6% یا 5% اس کی کچھ ریشو ایسے آ رہی ہے کہ جو در حقیقت گلوٹن الرجک مریض نہیں ہیں، لیکن ان کا TTG پازیٹیو آ رہا ہے، تو پھر وہ ایک الگ عنوان ہے، اس پہ پھر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی شاید اس پہ کسی وقت بات ہم کر سکیں۔ تو فی الحال آج اسی پہ میں اجازت چاہوں گا۔